بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز شرکا، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 35 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل امر بانون ثقیلہ خفیفہ۔ اس سے قبل ہم فعل امر معروف اور مجہول پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ اگر نون ثقیلہ اور نون خفیفہ فعل امر کے ساتھ لانا ہو، یعنی معنی کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو، تو کس طریقے سے استعمال کریں گے۔ تو آئیے اپنا سبق بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند جملے دیکھ رہے ہیں۔ تم ضرور لکھو، تم سب ضرور داخل ہو، وہ عورتیں ضرور بیٹھیں، تم عورت ضرور پیو، وہ ضرور کھیلے، وہ سب ضرور جائیں۔ ان جملوں کے اندر جہاں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، وہیں تاکید کے لیے بھی ایک لفظ تمام جملوں کے اندر موجود ہے۔ ضرور پہلے جملے کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا، دوسرے جملے میں بھی ضرور نظر آ رہا، اسی طریقے سے ہر جملے کے اندر لفظ ضرور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دراصل اردو کے اندر تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں اس سے حکم ادا ہو رہا ہے، یعنی ایک مطالبہ کسی چیز کا کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے یہ جانتے ہیں کہ جب کسی کام کا مطالبہ تاکید کے ساتھ کیا جائے تو اس کو عربی زبان کے اندر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پہ قاعدہ دیکھ رہے ہیں، فعل امر بانون ثقیلہ خفیفہ۔ فعل امر بانون ثقیلہ اور خفیفہ صیغہ کے آخر میں نون ثقیلہ اور خفیفہ لگانے سے بنتا ہے، اور صیغے کے اندر تاکیدی معنی پیدا کرتا ہے۔ یعنی امر کے صیغے کے آخر میں آپ نون ثقیلہ لگا دیں یا نون خفیفہ لگا دیں تو آپ کو تاکیدی معنی حاصل ہو جائے گا، اور نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کے ساتھ فعل امر کا صیغہ معلوم ہو جائے گا۔ مثلا انصر سے انصرن، یہ اس صورت میں ہے جب آپ نون خفیفہ استعمال کریں۔ اگر نون ثقیلہ استعمال کرنا ہے تو نون کے اوپر زبر آ جائے گی، انصرن۔ اسی طریقے سے دیگر صیغوں کے اندر بھی آپ نے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ لگانا ہے تو آپ کو فعل امر بانون ثقیلہ اور خفیفہ کے صیغے حاصل ہو جائیں گے۔ البتہ اتنا خیال رکھیے گا کہ فعل مضارع کے اندر ہم نون ثقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ ابتدا کے اندر لام تاکید بھی لاتے تھے۔ یہاں ان صیغوں کے اندر لام تاکید استعمال نہیں ہوگا۔ جہاں پہ امر کا اپنا لام موجود ہے، لام مکسور ابتدا کے اندر، وہاں تو وہی عمل کرے گا، اور جن صیغوں کے اندر لام امر موجود نہیں ہے وہاں معنوی طور پر وہ یعنی موجود ہوتا ہے، اس لیے ہم وہاں پر نون ثقیلہ اور نون خفیفہ بلا لام کے ہی استعمال کریں گے، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ اس صیغے کے اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہاں ہم آخر میں جمع کے جو صیغے تھے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے، ہم واو کو گرا دیتے تھے نون اعرابی کے گرنے کے بعد اور وہاں پیش لگا دیتے تھے، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی پیش لگ جائے گی اور واو گر جائے گی ان صیغوں کے اندر۔ اور واحد مؤنث حاضر کے اندر ہم یا گرا کے زیر لگا دیتے تھے، ان صیغوں کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہم نے یا گرا کر زیر لگا دینی ہے۔ تو امید ہے قاعدے کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے اس قاعدے کے مطابق پہلی گزری ہوئی جو مثالیں ہیں ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وہ سب ضرور جائیں۔ اب اس کا ترجمہ عربی زبان کے اندر لیذهبن او لیذهبن، یعنی اگر آپ خفیفہ سے استعمال کریں گے تو لیذهبن ہو جائے گا، اور اگر آپ ثقیلہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو لیذهبن ہو جائے گا۔ تم عورت ضرور پیو، اشربن یا پھر اشربن۔ تم سب ضرور داخل ہو، ادخلن یا پھر ادخلن۔ تم ضرور لکھو، اکتبن یا پھر اکتبن۔ وہ عورتیں ضرور بیٹھیں، لیجلسنان۔
اب آپ کو معلوم ہے کہ اس صیغے سے خفیفہ کا صیغہ نہیں بنتا. وہ ضرور کھیلے، لیلعبن، لیلعبن. تو یہ تمام صیغے اور جملے جو قبل میں ہم نے اردو میں لکھے تھے بطور مثال کے، ان کی عربی بھی آپ نے دیکھ لی کہ کیسے بنی اور قاعدہ کیسے ہم نے لاگو کیا ہے صیغے کے اوپر. اور امر کے جو معمول کے مطابق صیغہ تھا اس کے اوپر نون ثقیلہ اور خفیفہ کو داخل کر کے ہم نے تاکیدی معنی حاصل کر لیا. آئیے اب گردانیں دیکھتے ہیں، فعل امر بانون ثقیلہ کی بھی، خفیفہ کی بھی، معروف کی بھی، مجہول کی بھی. سب سے پہلے فعل امر حاضر و غائب متکلم معروف بانون ثقیلہ، یعنی اس کے اندر فعل امر حاضر غائب متکلم تینوں قسم کے صیغے پائے جائیں گے اور معروف نوعیت کے ہوں گے، یعنی جن کے اندر فاعل معلوم ہوگا. اور بانون ثقیلہ کے ساتھ یہ گردان ہم پڑھیں گے. ترجمہ اور صیغہ آپ خود ہی تبدیل کر لیں گے. میں عربی گردان پڑھ دیتا ہوں. افعلن، افعلان، افعلن، افعلن، افعلان، افعلنان، لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان، لأفعلن، لنفعلن. تو مکمل گردان آپ نے سن لی اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کیسے نون ثقیلہ کو امر کے صیغے کے اندر استعمال کریں گے. آئیے خفیفہ کی گردان کو دیکھتے ہیں. فعل امر حاضر معروف بانون خفیفہ. آپ کو معلوم ہے کہ خفیفہ، نون خفیفہ وہ تمام صیغوں کے اندر استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس کی گردان بھی مختصر ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی جن صیغوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ان کے ساتھ استعمال کر کے یہاں لکھ دیا گیا ہے، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. میں گردان پڑھ دیتا ہوں. فعل امر حاضر معروف بانون خفیفہ. افعلن، 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 یہ حاضر کی 3 صیغے ہو گئے. اور غائب اور متکلم کی صیغے لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لأفعلن، لنفعلن. مکمل گردان آپ کے سامنے آ گئی بانون خفیفہ کے ساتھ. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں گردانیں جو پہلے ہم نے پڑھی اور ابھی جو ہم نے پڑھی ہے یہ معروف کے ساتھ تھی. تو آئیے مجہول کے ساتھ بھی جان لیتے ہیں، چونکہ مضمون آسان ہے اور صیغہ بنانا بھی آسان ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ بانون خفیفہ اور ثقیلہ کے ساتھ مجہول کی گردان بھی دیکھ لیتے ہیں. فعل امر حاضر و غائب و متکلم مجہول بانون ثقیلہ. یہاں اس گردان میں اور پہلی گردان میں معروف اور مجہول کا فرق ہے. تو گردان پڑھ دیتا ہوں، غور سے سن لیجئے. لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان، لأفعلن، لنفعلن. تو مکمل گردان آپ کے سامنے آ گئی. جو ہم نے کچھ سبق قبل مجہول کے صیغے پڑھے تھے کہ امر مجہول کیسے بنتا ہے، بس اسی کے آخر میں نون ثقیلہ لگا دیا گیا. اور نون ثقیلہ کی وجہ سے جو اس کے قبل لفظ کے اوپر یا حرف کے اوپر جو اثر پڑتا ہے، جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، وہ تبدیلیاں واقع کی گئیں. تو ہمارے پاس صیغہ آ گیا فعل امر حاضر غائب متکلم مجہول بانون ثقیلہ کے ساتھ. آئیے خفیفہ کے بھی گردان کو دیکھ لیتے ہیں. فعل امر حاضر و غائب و متکلم مجہول بانون خفیفہ. گردان پڑھ دیتا ہوں. لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 لأفعلن، لنفعلن. مکمل گردان آپ کے سامنے آ گئی اور مکمل صیغوں کے اندر نون خفیفہ جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال آپ کے سامنے آ گیا. امید ہے آج کے سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. سبق نہایت آسان تھا، اس لیے مختصر طور پہ بیان کیا گیا اور زیادہ گردانیں ہم نے اس کے اندر آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو آئیے اب بلا تاخیر ہم اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں.
مشق کا پہلا سوال ہے درج ذیل صیغوں سے فعل امر بانون ثقیلہ اور خفیفہ بنائیں۔ پہلا صیغہ ہے یسجد، دوسرا ینصرون، تیسرا اسمع، چوتھا تنصرین، اگلا صیغہ تضربون اور آخری صیغہ تنصرن۔ اب یہ صیغے مختلف ہیں، آپ نے جو فاعل صیغے کے اندر موجود ہے اسی اعتبار سے فعل امر کا صیغہ آپ نے بنانا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ کس فعل سے بانون ثقیلہ اور خفیفہ دونوں بنتے ہیں اور کس سے صرف ثقیلہ ہی بنے گا، اس چیز کا بھی لحاظ آپ نے رکھنا ہے، اور ان صیغوں کو آپ منتقل کر دیں امر کے اندر، اور اس کے بعد پھر ان کے آخر میں نون ثقیلہ اور خفیفہ کو استعمال کر دیجئے۔ دوسرا سوال ہے درج ذیل صیغوں سے فعل امر بانون ثقیلہ اور خفیفہ کی گردان لکھیں۔ دو فعل یہاں آپ کو دیے گئے ہیں، دونوں فعل آپ کے لیے نئے ہیں، ابھی تک ان فعلوں کی ہم نے مشق نہیں کی اور نہ ہی یہ فعل آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی رکھیے گا تاکہ آگے جو اردو کے جملے آئیں گے ان جملوں کے اندر آپ کو ترجمہ کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت اور پریشانی پیش نہ آئے۔ پہلا ہے منع یمنع، روکنا، دوسرا ہے غلب یغلب، غالب آنا۔ اب آپ نے ان صیغوں کو امر کے اندر منتقل کرنے کے بعد بانون ثقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ فعل امر کی مکمل گردان لکھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے سبق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔